کہ ان تمام ہیڈ ماسٹرز کی ریگولائزیشن کا کیس سندھ کیبنٹ کے سامنے آیا، تو چونکہ ہائی کورٹ کا ایک حکم موجود تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان اپوائنٹمنٹس کی جو اسکروٹنی ہو رہی ہے اس میں اصغر علی بلوچ کیس کو سامنے رکھ کر عمل درآمد اس پہ کیا جائے، تو اصغر علی خان بلوچ کیس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے علاوہ 17 گریڈ کی اپوائنٹمنٹس گورنمنٹ نہیں کر سکتی۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیبنٹ نے ان تمام ہیڈ ماسٹر کی جو ریگولائزیشن تھی اس کو ریفر کر دیا سندھ پبلک سروس کمیشن کی طرف، اور پبلک سروس کمیشن سے یہ گزارش کی کہ ان تمام ہیڈ ماسٹرز کو اپنا جو ان کا قانون ہے، جو رولز ہیں، جو طریقہ کار ہے، اس کے مطابق پروسیس کر کے ان کو ریگولرائز کر دیں۔ اب یہ وہ کام تھا جو ہم نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کیا، لیکن انہی ہیڈ ماسٹرز میں سے کچھ افراد سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد بینچ میں چلے گئے اور وہاں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ جناب ہم چونکہ وہ آئی بی اے سکھر کے تھرو ایگزامز دے کر آئے ہیں، لہٰذا دوبارہ ایگزامز ہم کیوں دیں، اور انہوں نے وہ جو عمل کمیشن نے شروع کیا تھا اس کو رکوا دیا۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کا جو عمل تھا جس کے ذریعے ان کو ریگولرائز ہونا تھا، وہ انہوں نے خود حیدرآباد بینچ میں جا کر ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن جس کا نمبر 160/2020 ہے، اس کے ذریعے انہوں نے اس کو رکوا دیا۔ اب وہاں سے بھی یہ رک گئے اور ہم اس پہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک کیس کراچی بینچ میں تھا، ایک کیس حیدرآباد بینچ میں تھا۔ اس دوران میں بیچ میں ایک آدھ مرتبہ ان کا جو کانٹریکٹ ہے وہ رینیو ہوتا رہا، اس کو بڑھاتے رہے، لیکن سندھ ہائی کورٹ بینچ نے اسی اپنے جو ان کا کیس تھا اس کے نتیجے میں، آرڈر کے نتیجے میں، سیکرٹری ایجوکیشن اور چیف سیکرٹری سندھ کے خلاف توہین عدالت کا جو ایک پروسیڈنگز تھیں وہ بھی شروع کر دیں۔ اب اس صورتحال میں ان کی ریگولائزیشن جو ہے وہ سندھ حکومت کے لیے ممکن نہیں تھی۔ الٹیمیٹلی ایک آرڈر سندھ ہائی کورٹ کراچی بینچ سے یہ بھی آیا کہ یہ تمام کی تمام جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ غلط ہوئی ہیں اور ان کو ختم کیا جائے، ان کو نوکری سے نکال دیا جائے۔ لیکن ان کا کانٹریکٹ ابھی کچھ دن رہتا تھا۔ اسی دوران میں جو حیدرآباد بینچ کے سامنے کیس ان کا چل رہا تھا، وہاں پر انہوں نے جا کر یہ پلی لی کہ ہمارا کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے اور سندھ حکومت ہمیں نوکری سے نکال دے گی۔ حیدرآباد بینچ نے یہ آرڈر جاری کیا غالباً فروری میں، میرا خیال ہے 5 جنوری میں انہوں نے یہ حکم جاری کیا کہ سندھ حکومت ان تمام ہیڈ ماسٹرز کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کرے گی اور ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ بھی جاری رکھی جائیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کراچی بینچ سندھ حکومت کو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو نوکری سے نکال دیں، اور حیدرآباد بینچ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے اور ان کی تنخواہ بھی جاری رکھیں گے۔ ہم نے سندھ ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا، کراچی بینچ نے، کہ جو ویکنسیز ہیڈ ماسٹرز کی خالی ہیں ان کو سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے آپ 2 مہینے کے اندر اندر فل کروائیے۔ حالانکہ میری ذاتی رائے تھی کہ 2 مہینے میں شاید یہ عمل مکمل نہیں ہو سکے گا، لیکن چونکہ عدالت کا حکم تھا، ہم نے کراچی بینچ کے اس حکم کے تحت کہ 2 مہینے میں پبلک سروس کمیشن 1500 کے قریب جو ہیڈ ماسٹرز کی ویکنسیز ہیں ان کو فل کرے، ہم نے پبلک سروس کمیشن کو خط لکھا کہ جناب عدالت کے حکم کے مطابق آپ یہ عمل شروع کریں اور 2 مہینے میں اس عمل کو مکمل کریں۔ لیکن ساتھ ساتھ چونکہ حیدرآباد بینچ نے یہ کہا تھا کہ ان لوگوں کے خلاف جو اس وقت ہیڈ ماسٹرز ہیں کوئی کارروائی نہ کی جائے، ان کی تنخواہ بھی نہ روکی جائے، تو ہم نے ان کا کانٹریکٹ بھی 6 مہینے کے لیے مزید ایکسٹینڈ کر دیا
تاکہ حیدرآباد بینچ کا جو حکم ہے ہم اس پر بھی عمل کر لیں اور جو کراچی بینچ کا حکم ہے ہم اس پر بھی عمل کر لیں. ہم نے ان 1500 جو ویکنسیز خالی تھیں جس پر پبلک سروس کمیشن نے اپنا کام شروع کیا، اس میں ان تمام ہیڈ ماسٹر سے بھی گزارش کی کہ آپ اس میں اپلائی کریں تاکہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے اس پر بھی عمل ہو جائے، جو سندھ ہائی کورٹ کراچی بینچ کا حکم ہے اس پر بھی عمل ہو جائے، اور آپ کی جو نوکریاں ہیں وہ بھی بچ جائیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سندھ حکومت ان کو بالکل بھی نکالنا نہیں چاہتی تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 957 جو ہیڈ ماسٹر ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں بہت اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں. جن اسکولوں میں ان کو لگایا گیا ان اسکولوں کے حالات بہتر ہوئے ہیں، وہاں اسکول کا ماحول بہتر ہوا ہے، وہاں بچوں کی تعلیم بہتر ہوئی ہے، اور جو ان سے ہماری توقعات تھیں یہ ہماری توقعات پر پورے اترے ہیں. لیکن ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر عدالت کا ایک حکم آ جاتا ہے تو ہم آئینی طور پر اس بات کے پابند ہیں کہ ہم عدالت کے حکم پر عمل کریں. اب ان کے کیس میں صورتحال مختلف اس طرح ہوئی کہ سندھ ہائی کورٹ کا کراچی بینچ ایک حکم جاری کر رہا ہے کہ ان کو نکال دیں، اور سندھ ہائی کورٹ کا حیدرآباد بینچ دوسرا حکم جاری کر رہا ہے کہ جی ان کو نکالا بھی نہ جائے، ان کے خلاف کارروائی بھی نہ کی جائے، اور ان کی تنخواہ بھی جاری رکھی جائے. یہ صورتحال جب پیدا ہوئی تو ابھی جو آخری پیشی ہوئی کراچی بینچ کے سامنے، اس میں سندھ حکومت نے یہی عرض رکھی کہ جی ہمارے سامنے کراچی بینچ بھی معزز ہے، ہم اس کے حکم پر عمل کرنے کے بھی پابند ہیں، اور ہمارے لیے سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد بینچ بھی معزز ہے، ہم اس کے حکم پر بھی عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں. لیکن چونکہ دونوں معزز بینچز کی جو حکم نامے ہیں سندھ حکومت کے لیے وہ بہت مختلف ہیں، اور یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم بیک وقت دونوں جو آرڈرز ہیں اس پر عمل درآمد کر سکیں. جو ممکن تھا وہ ہم نے کیا کہ کمیشن کو لکھا کہ 2 مہینے میں بھرتی کر لیں، اور ان کی تنخواہیں بھی جاری رکھیں اور ان کو نکالا بھی نہیں. لیکن برائے مہربانی سندھ ہائی کورٹ ہمیں یہ گائیڈ کرے، ہمیں یہ بتائے کہ ہم ان میں سے کس بینچ کے فیصلے پر عمل کریں. کل یہ ممکن ہے کہ حیدرآباد بینچ کوئی اور حکم جاری کر دے، آخری فائنل آرڈر، اور پھر یہ ممکن ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کراچی بینچ کوئی اور آرڈر جاری کر دے اور ہمارے لیے مشکل صورتحال پیدا ہو جائے. لہٰذا سندھ ہائی کورٹ ہمیں گائیڈ کرے. کراچی بینچ نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو یہ کیس ریفر کر دیے، دونوں، حیدرآباد بینچ کا آرڈر بھی اور کراچی بینچ کا آرڈر بھی، اور ان کو یہ کہا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ یا کوئی اور بینچ بنایا جائے یا کوئی یہ دونوں کیسوں کو مرج کر دیا جائے، کلب کر دیا جائے، اور اس کے بعد کوئی ایک بینچ اس کو سنے اور پھر وہ کوئی فیصلہ جاری کریں تو ہم اس پر عمل کر لیں گے. اب یہ جو حقائق تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب جو دوست ہمارے احتجاج کر رہے ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ باوجود اس بات کے، اس حقیقت کے کہ ہم ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں، باوجود اس حقیقت کے کہ ہم ان کو نوکری سے نہیں نکالنا چاہتے ہیں، باوجود اس حقیقت کے ہماری خواہش ہے کہ یہ ریگولرائز ہو جائیں، لیکن اگر عدالتوں میں کیسز ہوں اور عدالتوں کے فیصلوں کی بنا پر سندھ حکومت کوئی بھی فیصلہ کرنے پر پابندی ہم پر آ جائے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اب اگر یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ریگولرائز کریں بغیر سندھ پبلک سروس کمیشن کے، تو ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ عدالت نے ہمیں روک دیا ہے. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پبلک سروس کمیشن کے اندر اپیئر نہ ہوں اور اس کے بغیر وہ ریگولرائز ہو جائیں، ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ عدالت نے ہمیں روک دیا ہے. تو میں ان تمام دوستوں سے گزارش کروں گا جو احتجاج کر رہے ہیں، یہ ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک اچھا ایسٹ ہے، اثاثہ ہے ہمارا، ہم ان کو رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یا تو پھر یہ اپنی لڑائی عدالت میں جا کر لڑیں اور عدالت کے سامنے جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ رکھیں، جو فیصلہ عدالت کرے گی ہم اس کے پابند ہیں. عدالت اگر یہ فیصلہ دے کہ ان کو سندھ پبلک سروس کمیشن میں بھیجے بغیر ریگولرائز کر دیں، ہم 1 منٹ نہیں لگائیں گے، ہم کر دیں گے. اگر عدالت یہ کہے کہ ان کو کچھ نہ کریں اور ان کو 1 دن کے اندر آپ پکا کر دیں، ہم کچھ نہیں کریں گے، 1 دن میں پکا کر دیں گے. لیکن عدالتی فیصلوں کی بنا پر
ہم کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں، لہٰذا جو یہ احتجاج کر رہے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے اسکولوں میں جائیں۔ انہوں نے جن اسکولوں کو اچھا بنایا ہے، اب بھی اسکولز کھلے ہوئے ہیں، لیکن یہ تمام ہیڈ ماسٹرز یہاں احتجاج کر رہے ہیں اور اپنے اسکولوں میں نہیں جا رہے ہیں۔ میری ان سے گزارش ہے کہ ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ریگولر ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کرتے رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اسکولوں کو بہتر بنایا یہ مزید اس کو بہتر بنائیں، لیکن یہ احتجاج یہاں جو کر رہے ہیں اس کا حل ہمارے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے خود بھی سپریم کورٹ میں اپیل کی ہے، یہ کوشش کریں کہ سپریم کورٹ سے اگر کوئی حکم جاری ہو جائے تو ہم اس کے اوپر عمل کرنے کے پابند ہو جائیں گے۔ اگر معزز سپریم کورٹ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سسپینڈ کر دیتا ہے، کوئی اور حکم نامہ جاری کر دیتا ہے، ہم اس کے اوپر عمل کرنے پہ اس کے پابند ہو جائیں گے۔ اگر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ دونوں کیسز کو اکٹھا کر کے کوئی ایک حکم جاری کر دیتے ہیں، ہم اس پر عمل کرنے کے پابند ہو جائیں گے۔ لیکن ان تمام عدالتی کیسز کی موجودگی میں سندھ حکومت کے پاس یہ اختیار بالکل بھی نہیں ہے، نہ اسمبلی کے پاس یہ اختیار ہے جو وہ مطالبے کرتے ہیں کہ ہم کر دیں، ہم نہیں کر سکیں گے۔ میری گزارش ہے ان تمام دوستوں سے جو احتجاج کر رہے ہیں وہ اپنے وکلا سے مشاورت کریں، وہ اپنے وکلا سے جا کر پوچھیں کہ کیا سندھ حکومت اس وقت ان حالات میں جب مختلف عدالتوں میں کیسز ہیں ہم کوئی فیصلہ کرنے کے پوزیشن میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو میری آپ کے ذریعے ان سے درخواست ہے، کل ان سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی، میں نے کوشش کی، ناصر حسین شاہ صاحب بھی میرے ساتھ تھے، کہ کوشش کی کہ ان کو ہم سمجھائیں کہ ہمارے پاس اس وقت یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم ان کو کوئی ریلیف دے سکیں اور ان کی ڈیمانڈز کو ہم پورا کر سکیں۔ انہوں نے ایک اور بات کہی کہ جناب جو کمیشن میں اس وقت پروسیڈنگ چل رہی ہیں اس کو ایکسٹینڈ کر دیں۔ میں انہوں نے بتایا کہ سندھ پبلک سروس کمیشن اس وقت جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کراچی بینچ کا جو حکم ہے اس کے تحت کر رہا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ 2 مہینے کے اندر اندر یہ 1500 ویکنسی جو ہیں آپ فل کیجئے۔ میرے پاس، سیکرٹری کے پاس، چیف سیکرٹری کے پاس، چیف منسٹر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم سندھ ہائی کورٹ کی اس 2 مہینے کی دی ہوئی میعاد کو آگے بڑھا سکیں۔ تو ہم پابند ہیں عدالتی فیصلوں کی بنا پر، لہذا جو ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ سعید صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ وزیر بلدیات کے عدالت نے حکم جاری کیا تھا کہ تمام گھروں کو بلڈوز کر دیا جائے، لیکن عدالت کے اس فیصلے کے خلاف آپ ڈٹ گئے تھے، آپ نے کہا تھا کہ عدالت نے جو چاہے مجھے استفاد ہے، میں کسی کے گھر نہیں گراؤں گا۔ اب آپ اس معاملے پر عدالت کے احکامات کو آڑے لا رہے ہیں، کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ اور تقریباً 13,000 تک اسکول جو بند تھے یا بالکل اس کے جو اخراجات ہوئے ہیں مت میں، ان کو ریکور کرنے کا کیا پلان ہے؟ پہلے اسی پہ رہتے ہیں، یہ بند کرنے والی بات تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ دیکھیں، جو آپ پچھلی بات کر رہے ہیں اس میں ٹی وی چینلز پر ایک خبر چلی کہ 500 بلڈنگیں گرانے کا سپریم کورٹ نے حکم جاری فرمایا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ریٹن آرڈر ایسا کوئی ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے میڈیا ٹاک کی، مجھ سے سوال پوچھا گیا اور میں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کی چھتیں ان سے چھین لیں، گھر ان کے توڑ دیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ عدالتی فیصلہ ماننے کا میں پابند نہیں ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ آئینی طور پر ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم عدالتی فیصلوں کو مانیں، چاہے وہ ہمیں پسند ہوں چاہے ہمیں پسند نہ ہوں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے یہ کہا جائے گا کہ یہ گھر توڑ دو تو میں اپنی وزارت چھوڑنے کو ترجیح دوں گا بجائے اس کے کہ میں کوئی ایسا حکم جاری کروں کہ ان کے گھر ٹوٹ جائیں۔ اس کیس میں 2 مختلف عدالتی فیصلے ہیں۔ ہم نے ابھی تک ان کو نوکری سے نہیں نکالا، ہم نے ابھی تک ان کی تنخواہیں بند نہیں کی، اس لیے کہ ایک حکم موجود ہے، لیکن نوکری سے نکالنے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے یہ جو ہیڈ ماسٹر ہیں ان کو بھرتی کیا جائے۔ ہم نے ان کو موقع دیا کہ یہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو جا کر ریگولر ہو جائیں، لیکن پہلے انہوں نے خود اسٹے لیا اور اب یہ دوبارہ اس پہ احتجاج پہ آ گئے ہیں۔ تو جو راستہ ان کے پاس موجود ہے یہ اس کو اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ کون ان کو ایڈوائز کر رہا ہے، لیکن میری رائے میں جو بھی ان کو یہ مشورہ دے رہا ہے وہ ان کا ہمدرد نہیں ہے، ان کو غلط راستے پہ۔
इम्तहान पेश देना आप समझते हैं ये जायज़ है कि आप एक ही बंदे को कहें कि आप आईबी में मिसाल के तौर पर कमीशन में अगर इनके 10 लोग ही पास रह जाते हैं उसका क्या होगा, उसके बाद आपके पास क्या हाल है कि उनको निकाल देंगे अगर ये देते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि अजम्पशंस पर जो सवाल है मैं उसका तो जवाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जो आपका बुनियादी सवाल है कि एक ही शख्स से 2 मरतबा क्यों एग्ज़ाम लिया जा रहा है, और दूसरा IBS सक्खर जो क्रेडिबल इदारा है, जब वहाँ से कोई शख्स एग्ज़ाम पास करके भर्ती हो गया तो उसको हम क्यों कह रहे हैं कि दोबारा कर। हमने नहीं कहा है, मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, हमने नहीं कहा है। सिंध हाई कोर्ट ने 21 मई 2018 को जो हुक्म जारी फरमाया उसमें उन्होंने कहा कि अज़हर अली ख़ान बलोच केस जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है उस पर आप अमल करवाइए। उस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में ये है कि 17 ग्रेड की जो भी नौकरियां हैं वो तमाम की तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए दी जाएंगी। अब इसमें मैं ये नहीं कहता कि हमारी कि मुमकिन है जब 2017 में ये प्रोसेस हुआ हो, इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ किसी तरह से हो गई, अदालत में केस आ गया, अदालत का फ़ैसला आ गया। अब मैंने बार बार ये बात दोहराई है कि हम समझते हैं कि ये अच्छे टीचर्स हैं, काबिल टीचर्स हैं, अच्छे हेड मास्टर्स हैं, हम इनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं, हम इनको रखना चाहते हैं, लेकिन अगर अदालती फ़ैसले कुछ हों जो हमें कुछ इक़दामात करने के पाबंद बनाते हों तो हम उन फैसलों को वायलेट नहीं कर सकते हैं, लिहाजा हमें उस फैसले पर अमल करना है। ये बता दें कि इस्तीफों के हवाले से सियासी पंडित, पहले इस पर ज़रा कोई अगर सवाल है मैं ले लूँ, फिर अब मैं करता हूँ जी। मेरा ये सवाल है आपसे, मैं आता हूँ आपके साथ जी, पॉलिटिकल सवाल। एक सेकंड। मैं ऐसा करूँ, देखें आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने कम से कम ये तो मान लिया कि जहाँ से शिकायत आई थी वहाँ हमने कार्रवाई की। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड कोई 2, 4, 5 किताबें तो छापता नहीं है, लाखों की तादाद में किताबें छपती हैं और सिंध के हर सरकारी स्कूल में मुफ्त किताबें फराहम की जाती हैं। अगर आप ये तवक्को करते हैं कि मैं खुद या सेक्रेटरी खुद या हमारा कोई ऑफिसर जो कराची बैठा हो या हैदराबाद बैठा हो वो अपने हाथों से एक एक किताब उठा के ले जाएगा और एक एक बच्चे के घर पे पहुंचाएगा, तो ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। एक सिस्टम है जिसके ज़रिए वो किताबें तकसीम होती हैं, लेकिन अगर उस सिस्टम के अंदर कोई शख्स जिसके इम्कानात होते हैं कि वो ये हरकत करे, तो मैं समझता हूँ कि या आप ये कह दें कि जी हमारी इसमें कोई कमज़ोरी है, तो ये गलत बात है। जहाँ जहाँ से शिकायत आती है हम कार्रवाई करते हैं और हमने बैठ कर इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मशावरत की है कि हम किस तरह इस अमल को ट्रांसपेरेंट बनाएं, यकीनी बनाएं कि ये किताबें सूबा सिंध के हर कोने कोने में, गांव में, देहात में, रेगिस्तान में, पहाड़ों में अगर भी हमारे कोई स्कूल हैं तो वहाँ तक कैसे पहुँचें। तो जिन जिन की जिम्मेदारियाँ हैं हम उनको ज़िम्मेदार बना रहे हैं। पहले मेरे इल्म में ये बात आई कि जिन लोगों का ये जिम्मेदारी होती है कि वो किताब हमारे वहाँ से उठाएँ और स्कूलों में पहुँचाएँ, उनको ट्रांसपोर्टेशन के पैसे नहीं दिए जाते थे। ये बात हमने कही है कि हम उनको वो अखराजात भी दें ताकि कोई ये ना कहे कि जी मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं नहीं पहुंचा सका। तो हम वो कॉस्ट भी बेयर करने को तैयार हैं ताकि किसी के ऊपर इजाफी अखराजात ना हो। तो हम अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल इस अमल के अंदर फ्लॉज रहते हैं और ये चीज़ें शिकायतें आती रहती हैं, हम कार्रवाई करते रहते हैं। आपने बताया कि पहले जो है उन लोगों ने ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नज़र में नहीं रखा और अपॉइंटमेंट की गई, अब जो हो चुका अब दोबारा हम उसी तरह उसको दोबारा लेने जा रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल हो। लेकिन ये कि जिस वक्त उन्होंने नज़रअंदाज किया उन अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की यही सरकार थी, आपके ही लोग थे, ब्यूरोक्रेट भी वही मौजूद थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? देखें, जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अपने रूल्स हैं उनमें भी गुंजाइश है और सिंध हुकूमत के कवानीन में भी ये गुंजाइश है कि जो ऑफिसर्स 17 ग्रेड के कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किए जाते हैं वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन
जाना ज़रूरी नहीं है उनके लिए। लेकिन अगर सिंध हाई कोर्ट ने ये हुक्म जारी फरमाया है कि हम इनको जो अज़हर अली ख़ान बलोच केस है वो इनके ऊपर लेकर आएँ, उसके थ्रू इनको करें, तो हम उसके पाबंद हो जाते हैं। वैसे जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग रखे जाते हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं होता कि पब्लिक सर्विस कमीशन जाएं, लेकिन चूंकि इस केस में अदालती फ़ैसला है इसलिए हम उसके पाबंद हैं। और जब ये रेगुलाइजेशन की बात करते हैं तो इसलिए हमने पहले भी उनको भेजा था, वो नहीं गए, उन्होंने स्टे ले लिया। अब दोबारा भी हमने प्रोसेस शुरू किया और इनमें से कुछ लोग उसका हिस्सा बने, कुछ लोग नहीं बने। एक मिनट, खासतौर पर स्कूल में फर्नीचर का मामला है, एजुकेशन का जी, साहब को बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, तलबा को बैठने के लिए डेस्क बेंचें नहीं है। ये मामला जहाँ मेहताब तो चलता हुआ आ रहा है, सरदार शाह बाजार से हाथ धो बैठे कमीशन मामला रखने क्या था, ये फर्नीचर की खरीदारी होगी कब? देखें उसमें भी मैं आपसे गुजारिश करूं, आज भी हमने किया है, लेकिन उसके अंदर भी जो एक अमल शुरू हुआ था और मैं समझता हूं कि काफ़ी बेहतर तरीके से काम किया गया, लेकिन कुछ लोग अदालत में चले गए और हाई कोर्ट ने उस पूरे प्रोसेस पर स्टे कर दिया। अब अगर कोई चीज़ अदालत में चली जाए तो हम फिर मैं कह रहा हूँ कि अदालती फ़ैसलों के पाबंद हो जाते हैं, इसलिए इस पूरे अमल में ताख़ीर हुई है। मैं इस बात को मानता हूँ कि फ़र्नीचर की किल्लत है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द तमाम स्कूलों में बच्चों को फ़र्नीचर फराहम कर दिया जाए, लेकिन बहरहाल जहाँ अदालती फ़ैसले हों, मुकदमात हों, वहाँ हमें थोड़ा सा उसका ख्याल करना पड़ता है। एक मिनट, एजुकेशन पे करें, एक मिनट जी। मामला अदालत में भी है, लेकिन हमने देखा कि तारीख की जो बदतरीन सिंध भर्तियाँ हुई थी मदर के जो कि सेक्रेटरी तालीम खुद भी मानते रहे कि गैर कानूनी थी, उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं बात कर पा रहे हैं। दूसरा जो सिंध बोर्ड की बात की, उसका जो सेक्रेटरी है वो एक कॉलेज का टीचर है, कोई मामला अदालत में नहीं है, कोई कुछ नहीं, सेक्रेटरी की पोस्ट मिली, एक सेक्रेटरी अपॉइंट करना है अपने मामला ताकि मतलब काम सही रूटीन के मुताबिक हो और अपने कॉलेज में जाए, लेकिन 15-20 साल से वो शख्स जो है सेक्रेटरी बन के बैठे। देखिए, अब मैं एक तो आपसे अर्ज़ करूं कि जो ऑफिसर्स को लगाना होता है या किसी को एडिशनल चार्ज दिया जाता है, वो ज़रूरत होती है तो हम लगाते हैं, और जिस पोस्ट पे वो लगे हैं वो नॉन कैडर पोस्ट है, वो लग सकते हैं वहाँ पर। दूसरी बात, हमारे पास में आपको एक और मिसाल देता हूँ, अभी जो बात हुई कि ओपीएस पे, और शायद कल हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि ओपीएस और जो एडिशनल चार्ज ना दिया जाए। हमारे पास जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, जितनी पोस्टें हैं हमारे पास उतने लोग नहीं हैं। हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम एडिशनल चार्ज दें या किसी को ओपीएस पे लगाएं। एडिशनल चार्ज में नॉर्मली मैं थोड़ा सा रिलेक्टेड इसलिए होता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक शख्स के पास हैदराबाद में वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उसको नवाब शाह का भी चार्ज दें तो ये थोड़ा मुश्किल होता है कि वो ट्रेवल करे और चला जाए। तो तरजीह हमारी ये होती है कि अगर कहीं पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट खाली है और हमारे पास कोई ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ कोई आदमी हो जो पोस्टेड हो तो उसको चार्ज दे दें, ओपीएस पे लगा दें, ताकि वो काम चलाता रहे। हमारे पास 20 ग्रेड के जो डायरेक्टर्स हैं वो उतने नहीं हैं जितनी पोस्टें हैं। हमारी मजबूरी, हम ना चाहते हुए भी 19 ग्रेड के किसी शख्स को वो चार्ज देते हैं या फिर हमें किसी को एडिशनल चार्ज देना पड़ता है। तो ये जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं, और जो वैसे बताई जाती चीज़ें ज़रा सी मुख्तलिफ हैं। तो कोशिश हमारी ये है कि डिपार्टमेंट को बेहतर अंदाज में चलाएं, हम प्रमोशंस लोगों के रेगुलर करें ताकि ऑफिसर्स हमें उस ग्रेड के मिल जाएं जिनकी ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल प्रमोशन हम तेज़ी से कर भी रहे हैं, लेकिन अगर कहीं कमी होती है तो मजबूरी में ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं। भाई ये बता दें, थोड़ी सियासी बात भी हो जाए, क्योंकि कल से लोग परेशान हैं। बड़ी आप लोगों ने उम्मीदें दिखाई थी पीडीएम ने कि इस हुकूमत से निजात दिलाई जाएगी, महंगाई की मारी अवाम बड़ी उम्मीदें लगा के बैठी थी कल के इजलास पे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा जा रहा है कि जो बाकी 10 जमातें हैं उनकी पीठ पे छुरा घोंपा है, और इतना बड़ा फैसला आज तक आपकी डिक्टेशन पे पूरी पीडीएम की जमातें अमल करती रही, लेकिन जब उनकी बारी आई, आपके अमल करने की बारी आई, तो आप लोग पीछे हट गए। इस तरह क्यों किया भाई उनके साथ? इसी से रिलेटेड है सर, इसी से रिलेटेड है। ये शुरू से कहते थे सियासी पंडित के पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफा नहीं देगी, कभी भी नहीं छोड़ेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी ये दावा करती रही, इस्तीफे भी तलब करती रही। तो ये क्या दोहरा मयार है पीपल्स पार्टी का? जब वक्त आता है तो पीछे हट जाती है, क्या मसला है? देखें, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये जो बातें या जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए,
میں نے تو کسی PDM کی جماعت کے رہنما کی زبانی یہ باتیں نہیں سنی. بہرحال آپ نے سنی ہوگی, ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے اس کروں. دیکھیں, جو ایکشن پلان PDM نے جاری کیا تھا جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کی میزبانی میں, اور جس میں PDM قائم ہوئی تھی, اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ بوقت ضرورت استعفے بھی دیے جا سکتے ہیں. اس میں جلسے بھی ہیں, جلوس بھی ہیں, مظاہرے بھی ہیں, نو کانفیڈنس بھی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. کل سے بھی جو بات آ رہی ہے تو پیپلز پارٹی نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ ہم استعفے بالکل بھی نہیں دیں گے. رائے پہ اختلاف ہو سکتا ہے, جو طریقہ کار ہے اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے, اور ہر پارٹی کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے, ہر اجلاس میں وہ موقف سامنے رکھا جاتا ہے. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی جو ہماری پچھلی میٹنگ ہوئی تھی جس میں میں بھی موجود تھا, وہاں پر بھی بڑی تفصیل سے بات ہوئی, اور اس وقت تک بائی الیکشنز بھی نہیں ہوئے تھے, اس وقت تک سینٹ کے الیکشنز بھی نہیں ہوئے تھے. تو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ایک بڑا واضح موقف سامنے آیا تھا کہ ہم نے اگر استعفے دینے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ استعفے ہماری اس احتجاجی تحریک کا سب سے مؤثر اور سب سے آخری حربہ ہونا چاہیے. اس سے پہلے جو پارلیمنٹ کے اندر حکومت کو سخت ٹف ٹائم دینے کے جو بھی اقدامات ہو سکتے ہیں وہ ہمیں اٹھانے چاہیے. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہم نے ضمنی الیکشن نہیں لڑنے چاہیے, لیکن آپ نے دیکھا کہ جب ضمنی الیکشن میں PDM نے حصہ لیا تو اس سے حکومت کی اصل جو مقبولیت ہے عوام میں وہ سامنے آئی, اور PTI بہت بری طرح سے ناکام ہوئی. جہاں جہاں PTI نے زبردستی انتخابات جیتنے کی کوشش کی وہاں پر ان کی چوری پکڑی گئی, وہ بے نقاب ہوئے. ہمیں یہ بات کرنی ہوگی کہ کیا استعفے ہمیں فوری دینے چاہیے یا اس کا کوئی اور وقت ہم متعین کریں. جہاں تک لانگ مارچ کی بات ہے, دیکھیں یہ بات میں آپ کو اس لیے بھی یقین سے کہتا ہوں کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کا پریزیڈنٹ بھی ہوں, اور ایک کمیٹی لانگ مارچ کی تیاریوں کے لیے بنائی گئی, میں اس کا رکن بھی ہوں. اس وقت صوبہ سندھ میں جتنی تیاری لانگ مارچ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کر رہی تھی کہ ہماری بالکل تنظیم کی نچلی سطح پر جا کر پورے صوبے میں تیاریاں ہو رہی ہیں, جس کا آپ کو بھی علم ہوگا, وہ تیاریاں آپ کے بھی علم میں آ رہی ہوں گی. تو ہم نے تو کسی اور جماعت کی اتنی تیاریاں نہیں دیکھی. تو کیا میں یہ کہوں کہ باقی جماعتیں جو ہیں وہ لانگ مارچ نہیں کرنا چاہتی تھیں یا لانگ مارچ کے لیے تیار نہیں تھیں؟ تو پیپلز پارٹی اپنی سنسیئرٹی جو ہے وہ تو دکھا رہی تھی. میں نے خود بھی یہ کہا, اور ہماری پارٹی کا یہ واضح اعلان آیا کہ جناب 26 مارچ کو لانگ مارچ کا آغاز ہوگا, اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو برسی ہر سال ہم یوم شہادت کے موقع پر لاڑکانہ میں گڑھی خدا بخش میں مناتے ہیں, اس مرتبہ 4 اپریل ہم اسلام آباد میں یا راولپنڈی میں جہاں بھی لانگ مارچ کا اجتماع ہوگا وہاں منائیں گے. تو پیپلز پارٹی تو یہ کہہ رہی تھی کہ 26 مارچ کو ہم جائیں گے اور 4 اپریل کی برسی بھی وہاں منائیں گے, اور شاید اس کے بعد ہمیں مزید کتنے دن اسٹے کرنا پڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا بڑا ایک واضح موقف ہے. ہم نے جو ایکشن پلان PDM کا تھا ہم نے پہلے بھی اس پر عمل کیا, ہم آئندہ بھی اس پر عمل کریں گے. اور جو لوگ اس وقت بغلیں بجا رہے ہیں کہ PDM شاید ختم ہو گئی, PDM ٹوٹ گئی, وہ ہر میٹنگ کے بعد یہ کہتے تھے. مختلف پوائنٹ آف ویو ضرور ہو سکتا ہے جماعتوں کا, لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ PDM قائم ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ PDM قائم رہے گی. اور جو بھی فیصلہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ہوگا وہ ہم PDM کے سربراہی اگلے اجلاس میں رکھیں گے, اور مل کر ہم آگے چلیں گے. اچھا سوری, ٹینٹ لگوا دوں گا میں. نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی تعصب ہوتا ہے. ملازمین کے حوالے سے پیپلز پارٹی ہمیشہ ہمدرد رہی ہے, اور ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے
कि हम जितने भी मुलाजमीन हैं उनको रेगुलाइज करें, उनके जितने हुकूक हैं उनको हम दें। लेडी हेल्थ वर्कर्स की बात आपने की, पीपल्स पार्टी के दौर में ही वो भर्ती हुई, पीपल्स पार्टी ने उनको रेगुलराइज किया और कोई हुकूमत नहीं थी जिन्होंने उनको रेगुलाइज किया था। तो मैं समझता हूँ कि अब भी जो मैंने बात की है, जितनी बात की है, मैंने कहीं आपको ये नहीं कहा कि हम हेड मास्टर्स को नौकरियों से निकालना चाहते हैं। मैंने जो कानूनी और अदालती फैसलों के नतीजे में जो सूरत हाल बनी है वो आपसे शेयर की है, और अगर तो ये अदालती फैसले नहीं होते, सिंध हुकूमत के लिए कोई मजबूरी ना होती, तो शायद हम इन्हें 1 मिनट नहीं लगाते, हम इनको रेगुलाइज कर देते। तो जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, पीपल्स पार्टी हमेशा उनकी हमदर्द रही और रहेगी इंशाल्लाह। सैयद गनी साहब तू करे चुका है ना, तू पहली मैं सब ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो एहतजाज करने वाले सिटी असेंबली में नौकरियां छोड़कर घर चले जाएं, आप उन्हें नौकरियों से निकालोगे या आराम से घर बैठे, ऑप्शन क्या है? नहीं, जो टीचर नहीं, हेड मास्टर्स नहीं, हम तो निकालना नहीं चाहते हैं उनको। मैं तो आपसे बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा कि हम उनको निकालना नहीं चाहते हैं, लेकिन अदालत ने रेगुलराइज करने का एक तरीक़ेकार बताया है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि उस तरीक़ेकार के मुताबिक ये रेगुलराइज हो जाएं। अब अगर ये कहते हैं जी हमने उस पर नहीं चलना, तो उसका रास्ता ये कि वो अदालत में ही जाएँ और गए सुप्रीम कोर्ट में। ये जब तक सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल नहीं करती, फैसले को ख़त्म नहीं करती, कोई हुक्मनामा जारी नहीं करती, तब तक हम सिंध हाई कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं। एक बेंच ने कहा कि जी इनको पॉलिसी कमीशन भेजो, हमने भेज दिया। एक बेंच ने कहा कि इनको तनख्वाहें, तो इनके खिलाफ कार्रवाई न करो, हमने तनख्वाह भी जारी कर दी, कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ा दिया। तो मैं समझता हूँ कि जो मैक्सिमम सिंध हुकूमत कर सकती है वो हमने किया है। थैंक यू। सैयद गनी साहब, कल मौलाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस आधे में छोड़ के चले गए और आज सुबह शाहिद खगन अब्बासी का ट्वीट आया कि हमारी सियासी राहें जुदा हो गई। मौलाना भी कहे, शाहिद खगन अब्बासी ने ऐलान कर दिया, आप इस पर अगला लाइव क्या होगा? देखिए, मुझे नहीं पता ये ट्वीट जिस अकाउंट से आया वो अकाउंट उनका अपना है भी कि नहीं है, ज़रा सा आप इस बात की भी तस्दीक कर लें। लेकिन अभी तक मैं नहीं समझता कि हमें ये कहना चाहिए कि राहें जुदा हो गई हैं। पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है और इंशाल्लाह ताला हम रहेंगे साथ। पीडीएम ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं, ऐसे फैसले किए हैं, ऐसे इकदाम किए हैं जिससे मौजूदा हुकूमत कमज़ोर हुई है, और आइंदा भी हमारी कोशिश होगी कि मिलकर हम ऐसे इकदाम करें जिससे इस हुकूमत से हम इस मुल्क के लोगों की जान छुड़ा सकें। अरे विटामिन डी की आजकल ज़रूरत होती है।